بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری کا مصروف دن تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کل حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس اس حوالے سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پریس کانفرنس میں ایک بات کہی، اور وہ بات بہت زور دے کر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو آرٹیکل 149 کے تحت اور کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، کراچی پر قبضہ ہم نہیں ہونے دیں گے، جیسے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس وقت میں یہ کر رہے ہو۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہوش کے ناخن لیں اور آپ ایسے حالات پیدا نہ کریں جس سے ایک بار پھر وہ جیسے بنگلہ دیش بنا تھا، پاکستان سے الگ ہوا تھا، تو اسی طرح سے اگر آپ اس طرح کے حالات رہے اور آپ نے کراچی میں بے جا مداخلت کی تو اس سے یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر سندھو دیش بنے گا، سرائکی دیش بنے گا، پختون دیش بنے گا، بلوچ دیش بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ خبردار اس طرح کے اقدامات نہ کریں جس سے کہ اس طرح کی محرومی پھیلے، اس طرح سے لوگوں میں جو احساس کمتری آئے اور وہ یہ سمجھے کہ وفاق قبضہ کرنا چاہتا ہے کراچی پر۔ تو کل ان کی یہ پریس کانفرنس اس ایک جملے کو جس میں سندھو دیش کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور سندھو دیش کے اوپر بہت سارے دوستوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے یہ بات کی کہ سندھو دیش کی بات جو ہے بلاول بھٹو نے اپنی ذہنیت دکھا دی، اس نے اپنی ذہنیت کی بات کر دی۔ بلاول بھٹو کے ذہن میں یہ ہے، وہ سندھو دیش کا حامی ہے، اور اس کے اوپر بہت بیجا تنقید بلاول بھٹو زرداری پر ہو رہی ہے۔ یہ بیجا تنقید ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کو ہم سب صحافیوں نے کور کیا۔ پریس کانفرنس ریکارڈ پر موجود ہے، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے علاوہ سارے جو ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر چل چکی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح سے افواہیں پھیلانا سوشل میڈیا پر، بالخصوص فیس بک پر، اس ایک جملے کو لے کر کہ بلاول بھٹو نے سندھی ہے، وہ سندھی کا بیٹا ہے، تو اس نے اگر سندھو دیش کی بات کر دی اور اس نے ساتھ میں یہ کہا ہے، اس نے یہ صرف کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، ایسے حالات پیدا نہ کرو، کراچی پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ اس کے نتائج اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ آپ بنگلہ دیش کی جو صورتحال تھی وہاں بھی احساس محرومی تھی، تو آپ اگر اس طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے اور کسی بھی آرٹیکل کی آڑ میں آپ آؤ گے، کراچی پہ قبضہ کرو گے، تو اس طرح سے پھر ایک مرتبہ پھر احساس محرومی پیدا ہوگی، اور احساس محرومی پیدا مت کرو، یہ اس کا کہنا تھا کہ احساس محرومی پیدا مت کرو۔ تو بہت ساری باتیں ہوئیں اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جس سے کہ ہم یہ سمجھے کہ اس نے سندھو دیش کی بات کی ہے، یا گریٹ پنجاب کی بات کی ہے، بلوچستان کے الگ کرنے کی بات کی ہے، پختونخوا کے الگ کرنے کی بات کی ہے، نہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ خبردار اس طرح کے اقدامات نہ کرو جس سے کہ نفرتوں میں اضافہ ہو۔ تو بہت سارے دوستوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے اپنی محرومیاں رونا شروع کر دی۔ کوٹا سسٹم کی باتیں ہوئیں، کراچی حیدرآباد کی حالت کے اوپر بات ہوئی، تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے نااہل بیٹھے ہوئے، وہ کام کر بھی نہیں رہے ہیں اور راستہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ یہ رونا بھی رو رہے ہو کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے، اور دوسری طرف آپ اپنی سیٹوں پر بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ اختیارات کو چھوڑ بھی نہیں رہے ہو، پروٹوکول کو چھوڑ بھی نہیں رہے ہو، اور ساری چیزیں آپ نے رکھی بھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس بات پہ خوش ہوتے ہو کہ اگر سندھ گورنمنٹ کی یا خاص کر پیپل پارٹی کی کسی طریقے سے کوئی کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر کسی طرح سے کوئی بھی چڑھائی کر دے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں اچھی نہیں ہیں، اس سے مزید نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات کی۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ خبردار ہوش کے ناخن لو، اس طرح کے اقدامات مت کرو جس سے نفرتوں میں اضافہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا کل کی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ تو آپ لوگ دیکھتے رہا کریں یوٹیوب چینل ہمارا FZ یوٹیوب TV، تو دیکھا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ آپ کو ہمارے ٹوٹے پھوٹے آڑے ٹیڑھے تجزیے ملتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا خون دیں گے، سر دیں گے، مگر پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، پختونوں کا دیش بن سکتا ہے۔ ہوش کی ناخن لو،
یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے، یہی وہ واحد نظام ہے جو اس ملک کو جوڑتا ہے. اس حکومت اور یہ جو غیر جمہوری قوتوں سلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں، میں ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لو، اپنے عوام کا خیال رکھے. ظلم ایک حد تک برداشت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد اس حکومت اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے، اس کوشش کے بعد جو کہ ہم جانتے تھے الیکشن کیمپین کے دوران ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پی ٹی آئی کا الائنس کا کیا خواب تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کراچی کے لیے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی کے وزیر، اسی حکومت نے کسی نہ کسی کے طریقے سے آپ کے ہاسپٹل سے لے کے حقوق چھیننے کی کوشش کی. اس اعلان کے بعد جہاں انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا دیا، اپنے انٹینشنز دکھا دیا، عمل اٹھا دیا کہ ہم نے کراچی کو لو کو ابیوز کر کے غیر آئینی طریقے سے قبضہ کرنا ہے، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. کہاں ہے وہ سندھ کے سو کال سیاستدان جو مرسو کا روتے تھے؟ اپنے بیوی کو کہہ دے استعفیٰ دو. ایم کیو ایم، باقی جماعتیں، پی ایم ایل کیوں